ألا لله الدين الخالص. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن مقدمہ اور 29 نمبر صفحہ ہے۔ ترتیب قرآن سے گفتگو تھی اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ جہاں قرآن شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کھجور کے پتوں، ہڈیوں پر لکھا تھا، کھالوں پر لکھا ہوا تھا، تو یہ تو ایک وہ اہتمام تھا جو لکھنے اور کتابت کے حوالے سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں بھی صحابہ کرام نے اس کو لکھا اور پھیلایا۔ لیکن اس کا جو اہتمام کیا گیا سب سے اہم وہ تھا نماز میں اس کو پڑھنا، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد نماز میں پڑھنا۔ آج کل یہ صورتحال ہے، مولوی صاحب دو آیتیں زیادہ پڑھ دیں نا کسی صورت کی تو پیچھے سے نمازی تنگ پڑ جاتے ہیں بھی یہ کیا ہو رہا ہے، ہاں جی۔ اور بعض اوقات تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اس مسئلے میں نماز ہی چھوڑ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں۔ اور کچھ مولانا حضرات بھی دیکھتے ہیں بھی رمضان شریف میں لوگ قابو آئے ہوتے ہیں تو آج ان کو بھی پورا قرآن شریف سنا کے بھیجنا ہے۔ دونوں طرف سے ایکسٹریمزم کا مظاہرہ ہے۔ اس میں تبلیغی پہلو کو لوگوں کے مزاج کے مطابق اور حکمت کے ساتھ جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ کس طرح پہنچانا تھا چاہیے تھا۔ دونوں نہ تو عوام اپنا ہی سمجھتی یہ کوئی ذمہ داری، اور نہ مولانا حضرات ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کو کس طرح سے اتنا اٹریکٹیو بنا لیا جائے، پرکشش ہو جائے کہ لوگ اس کے سننے کے لیے اکٹھے ہوں۔ تو لوگوں کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں اس کو، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو اس زمانے میں چونکہ عربوں کی اپنی زبان تھی، عربی زبان، پھر وہ قرآن شریف کی جب فصاحت و بلاغت کے ساتھ تلاوت ہوتی تھی، اچھا تلاوت کرنے والی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام کا لحن اور آپ کا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ہر جملے پہ رکنا، حضور کا گریہ کرنا، ہیں جی، یہ ساری چیزیں ایک پیچھے مقتدی جو ہوتا تھا اس پہ پوری اثر انداز ہوتی تھی، اور خود مقتدی بھی اسی کیفیت میں ہوتا تھا جس کیفیت میں امام موجود ہوتا تھا۔ یہ صورتحال تھی۔ تو قرآن شریف جو تھا، یہ جو نماز کا تلاوت قرآن کو نماز کا ایک ضروری جو جز قرار دیا گیا تھا، اس سے مسلمانوں میں قرآن شریف کو حفظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حفاظت قرآن اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یعنی کتابت کے ذریعے سے بھی اور زبانی کلامی بھی اس کی حفاظت۔ جہاں یہ کتابوں کے اندر لکھا گیا وہاں دل کے اوپر بھی لکھا گیا، دماغوں کے اندر بھی اتر گیا۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے یہ اس کی کمی بیشی ہے اس کو اکٹھا کرنے میں، یا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف مکمل نہیں ہے، یا ہے تو اس کی ترتیب وہ نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی باتیں جو کرنے والے لوگ ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور اس کو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچایا، اور خود صحابہ کرام نے بھی اس کی حفاظت۔ پھر اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ اس کی جو حفاظت ہے وہ نسل در نسل ہوتی گئی، نسل در نسل ہوتی گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کے فضائل بھی بتائے گئے کہ حفاظت قرآن کے یا کوئی آدمی حفظ کر لیتا ہے تو وہ جنت کے درجات اس کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو امت نے پھر اس کو حفظ بھی کیا۔ اس لیے یہ ایک صرف قرآن کا ذاتی دعویٰ نہیں رہ جاتا، مطلب میں ذاتی دعویٰ اور خارجی دعویٰ دو چیزیں سمجھ لیں آپ مجھ سے آج۔ ذاتی دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں ایک ایماندار آدمی ہوں، یہ تو میرا داخلی دعویٰ ہے میری ذات کا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں۔
ایک ہے کہ ایک آدمی باہر سے مجھے کہے کہ یہ ایک ایماندار آدمی ہے، یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں خارجی دا۔ تو قرآن شریف جو ہے وہ اگر جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ایک قرآن کا اپنا دعویٰ ہے، لیکن اس کے باہر سے جو دلائل آتے ہیں وہ اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے مقابلے میں وہ قرآن لا کر دکھائیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ آپ کے اس پر اعتراضات ہیں، آپ اس کی قرآن کریم کی اور دوسرا قرآن جس کے پر آپ کو ہے کہ وہ کم ہے یا زیادہ ہے، وہ آپ لا کر دکھائیں، پھر یہ دلائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو پھر جب اکثر یہ غیر مسلم جو ہمیں پکڑتے تھے تو ہمیں یہی کہتے تھے کہ یہ تو قرآن کا ذاتی دعویٰ ہے، تو میں کہتا تھا آپ مجھے خارجی دعویٰ جو کر رہے ہیں وہ دکھائیں کہاں ہے، تو آپ کو بھی دلائل آنے چاہیے ان کے مقابلے میں، آپ کے پھر آپ وہ قرآن لا کر دکھائیں نا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ آیتیں نہیں ہیں، اس کے اندر ہیں، اس پر پھر ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت اس طرح سے نہیں، یہ اگر لکھا ہی ہوتا تو پھر تو ہم کہتے، لیکن یہ یاد بھی کرایا گیا، خود قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہاں، اور وہاں بھی اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ اپنی زبان ہلانے میں جلدی نہ فرمائیے، اس کے جمع کرنے و بیان نہ ہو۔ اللہ نے دونوں باتیں کی، اس کو جمع کرنے کے بعد اس کو بیان کروا دینا یہ بھی ہمارا ذمہ ہے، یہ نہ آپ سمجھیں کہ، اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا جب قرآن کریم کی آیات اترتی تھیں تو کوئی یہ تھا کہ یہ معمولی، یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اترتی تھی، پورے پروٹوکول۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا ایم پی آ جاتا ہے تو کتنا اسکواڈ آگے پیچھے، ہاں جی، لوگ، گاڑیاں، ہارن، گن مین سب، اور پھر آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ جیسے جیسے کسی کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اس کا پروٹوکول بڑھتا چلا جاتا ہے، سیکیورٹی سسٹم اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک دفعہ آپ کے یہاں اسلام آباد میں ایک امریکی صدر تشریف لائے تھے تو اس وقت پورا اسلام آباد سیل کر دیا تھا انہوں نے، ہاں جی، اور اس کی جو سیکیورٹی تھی وہ ہماری فوج کی بجائے امریکہ کی فوج کر رہی تھی کہ ہماری جو وہ خود ہم اپنے صدر کی حفاظت ہم کریں گے، اس لیے وہ پہلے آ کر جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی دورہ کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ اطمینان ظاہر کرتا ہے پھر وہ دوسرا صدر مملکت یا دوسرے لوگ، ہم بیچاروں نے کیا کہیں جا کر بتانا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک معمولی سا آدمی کسی دوسری قوم کا ایک دوسری قوم کی طرف آتا ہے تو وہ پوری حفاظت سیکیورٹی کے ساتھ آتا ہے۔ یہ کلام رب جلیل کا تھا، کائنات اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کے، فرشتے اس کے، جن اس کے، شجر حجر، انسان، کیڑے مکوڑے، حشرات، پہاڑ، دریا، ندی، نالے، سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے جن کو دیکھ کر انسان خوف کھاتا ہے، سب اس کے غلام۔ اور فرشتے، میں نے ان کی آپ کو بتایا کہ ان کی اتنی 100 ہاتھ ان کے، اور ایک مشرق سے لے کر مغرب تک کا، اور آسمان کے وزن سے چرچرا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں پھر جس نے یہ کلام اپنا اتارنا تھا، جس کی یہ کائنات تھی، تو اس کو بغیر پروٹوکول کے اور بغیر حفاظت کے بھجوا دیتا کہ ابلیس جہاں سے چاہتا ہے اس کے اندر ملاوٹ کر دیتا۔ تو قرآن کریم جب اترتا تھا تو قرآن کریم کے اندر ہی اس کا بیان ہے، وہ بھی ایک جگہ پر ہے، وہ بھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو ہم بتائیں گے۔ تو اترتا تھا آگے پیچھے، جبریل امین تو ایک تو خود اتنی طاقت والے تھے کہ ان کے سامنے شیطان کی تو جرت نہیں تھی، وہ تو جن تھا اور ہے۔ یہ جبریل امین جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بس وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو جو چھوٹے چھوٹے فرشتے جن کی یہ کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، تو خود جبریل امین ذرا کیفیت لگائیں کہ وہ کیا ہوں گے۔ تو وہ جب ان کے پورا اسکواڈ چلتا تھا ان کے آگے پیچھے، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتا تھا، اور نور کے حالے بن جاتے تھے، ریز، آپ الفا ریز نکلتی ہیں، گیما ریز نکلتی ہیں، اگر آپ کو سائنس سے دلچسپی ہو تو وہ اس کے اندر لیزر ریز ایسی ہیں کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہیں، وہ قاتل ریز ہوتی ہیں۔ لیزر گنز چلتی ہیں جن کے ساتھ شوٹ کرتے ہیں تو بندہ مر جاتا ہے، لیزر ہی لگتی دور سے تو بندہ مر جاتا ہے اس کا۔ تو ایسی حفاظتی چیزیں جو یورپ میں، امریکہ کے اندر بڑی بڑی حکومتیں رکھتی ہیں اپنے بامز اور یہ سب چیزیں اور خفیہ دستاویزات، وہ ریز والے ایریے کے اندر رکھتی ہیں، وہاں یہ دیواریں نہیں کام دیتی، وہاں ریز والی، وہ شوٹنگ ریز ہوتی ہیں، ان ریز کے ذریعے سے آپ وہاں سے گزریں گے آپ قتل ہو جائیں گے، خون بہہ جائے گا، اتنی تیز ہوتی ہیں وہ ریز۔ تو جو اللہ رب العزت اپنا کلام اتار رہا ہے
وہ شوٹنگ ریز چلتی تھیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اور آپ علیہ السلام کو آ کے وہ گھیر لیتی تھی. تو جب وہ گفتگو ہوئی پہلی دفعہ کہا اقرا پڑھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو کیا اس وقت ہوا، شیورنگ ہو گئی، کانپنے لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہیبت تھی حضرت جبریل کی اور کلام الہی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں نہ بیکاری ہے، مجھ میں ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں پڑھ سکوں. یہ سچویشن ہوگی نبی علیہ السلام کی. بشر کا قلب تھا، بے شک آپ افضل البشر ہے، لیکن ادھر سے بھی تو کلام الہی اتر رہا ہے نا. کہاں خالق کہاں مخلوق، اللہ کے رسول مخلوق ہی تھے نا، خالق تو نہیں تھے. بھلے ہی ساری مخلوق سے افضل ہے لیکن پھر بھی مخلوق ہے. تو خالق کا کلام اترا، خالق مخلوق کے ساتھ بات کر رہا ہے تو دل دہل جاتا ہے. عام بادشاہ کسی معمولی سے عامی آدمی کو جب اپنی بارگاہ میں طلب کرتا ہے تو اسے پتا چل جائے کہ مجھے بادشاہ نے طلب کیا، اور یہ بھی نہ پتا ہو کس بنا پر طلب کیا ہے، تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں بندے کے. تو کتنی دیر وہ سوچتا ہی رہتا ہے یار تھانے میں جا کر کہنا کیا ہے ایس ایچ او کو، اس نے بلا کیوں لیا ہے ہمیں. ہاں جی. تو جو ملک نے جب یہ اتارا تو وہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر بیان کرتے تھے. بیان اس طرح سے کرتے تھے، وہ بھی فرشتوں کے جلوے میں کرتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے فرشتے آئے حضور کو یاد کرائے چلے گئے، نہیں، پیغمبر مجمع عام میں اس کو پورا سناتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور لوگوں تک اس کا ابلاغ کرتے تھے، اور لوگ اللہ کے رسول کے منہ سے سن کر ان کو اپنے دلوں میں جذب کرتے تھے. صبح شام پھر وہ لوگ سن کے دوسرے قبیلوں میں جا کر کے ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ یہ آیات اتر گئی ہیں، اور سورہ نساء کی 122ویں آیت کے بعد اس کو رکھ دیا گیا ہے. عربوں کے حافظ دنیا کے اندر مانے ہوئے حافظ تھے. وہ ایسے لوگ تھے، وہ اپنا نسب نامہ تو یاد رکھتے ہی تھے کہ ہمارا باپ کون ہے ماں کون ہے، تو اپنے گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے کہ میرا گھوڑا اس کا باپ کا نام یہ تھا، اس کے باپ. کتوں کے گھوڑوں کے ناموں کے نسب بھی ان کو یاد تھے. وہ کہتے تھے گھوڑا بھی لینا ہے تو نسلی لینا ہے. اس قسم کا ان کا تھا. تو وہ اپنا نسب نامہ، شاعری، حافظہ ان کا کمال کا تھا. عربوں کا صحراؤں میں رہتے تھے، فطرت کے قریب تر جو شخص بھی رہتا اس کو بات نہیں بھولتی. ابھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب باتیں بھول جاتی ہیں. میں کہتا ہوں آپ اپنا سارا دن کہاں گزارتے ہیں ذرا ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو باتیں کیسے بھول جاتی ہیں. آپ کے 24 گھنٹے تو آپ کے پاس موبائل رہتا ہے، اور 22 گھنٹے آپ ٹی وی کو دیکھتے رہتے ہیں، 20 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پہ موجود ہوتے ہیں. ہر الٹی تصویر اور ہر چیز پہ آپ کا تو حافظہ کمزور نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے. فطرت سے آپ دور، صحراؤں سے آپ دور، ریگستانوں سے آپ دور، نخلستانوں سے آپ دور، باغوں سے آپ دور، پہاڑوں سے دور، سمندروں سے دور، فطرت کے قریب نہیں رہتے تو مشاہدے کی طاقت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ ورنہ ایک پودے پہ، یہ ہمارے لان میں پودے لگے ہیں، میں گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں واقعی اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں ان پہ غور کرو، ان پہ غور کرو، ان پہ غور کرو. ایک ایک پھول کی میناکاری پریشان ہو جاتا ہوں. کتنی دیر سے دیکھتا ہے تو پھول کو. وہ کسی نے کہا تھا کہ ابلاغ حق کو اگر رسول نہ ہوتے تو پھول کافی تھے. انہوں نے کہا نبی نہ آتے تو اللہ کو پہچان کے لیے پھول ہی کافی تھے. کوئی آدمی دیکھ لے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ایسی بھی میناکاری دنیا کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ایک بالکل ٹیشو پیپر کی طرح ہے، اس کے اوپر ایسا رنگ چڑھایا ہوا کہ وہ رنگ جو اتر نہیں رہا، مسئلہ تو جاتا ہے اتر نہیں رہا، پھر کہیں ڈاٹ کم نہیں زیادہ نہیں، پولن پورے کے پورے ہیں، ڈنڈی اور اس کا پھر کھلنا، پھر اس کا دوبارہ بند ہونا، پھر صبح کو کھل جانا، حیرت کی باتیں ہوتی ساری اس کے اندر. تو ہمارے حافظے کمزور ہو گئے. عربوں کے حافظے فریش رہتے تھے، شعر و شاعری ان کو یاد رہتی. اس لیے جب انہوں نے شعروں کو ختم کر دیا، انہوں نے جہالتوں کو ختم کر دیا، سب کچھ عشق کی آپ نے نبی سے اور اپنے اللہ سے، محبتوں میں ڈوب گئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہی ایک چیز صحیح ہے، بس باقی سب غلط ہیں. تو پھر ہوا کیا؟ پھر اسی ایک چیز کو انہوں نے ورد زباں کر لیا، ورد زباں کر لیا. پھر وہ ورد وہ کیا کرتے، تنہائیوں میں بھی وہی کچھ، محفلوں میں بھی وہی کچھ، جلوت میں بھی وہی کچھ، خلوت میں بھی وہی کچھ. بلند آواز سے پڑھنے کو کہا گیا کہ امام لوگوں کو پڑھ کر سنائے، اور باقاعدہ لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سناتے تھے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے کہ ابئی کو بلائیں اور اس کو سنائیں، اور ابئی مارے فرتے جذبات کے رو پڑتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا.
تو اس لیے اس کی پوری حفاظت کا ذمہ لیا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی نہیں، آپ مسلمان بہت خوش نصیب ہیں، آپ ان دلائل کو سیکھ کر کفار کے منہ بند کر سکتے ہیں، لیکن کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے؟ کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس نے کہا کس کو راہ دکھائیں؟ کوئی ہم سے راستہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی ادھر کا رخ کرنے والا ہی نہیں، مکے کا کس کو بتائیں کہ مکے جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو چین جانا چاہتا ہے، وہ تو امریکہ جانا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے ماسکو کی اور لندن کی گلیاں دیکھنا، وہ تو چاہتا ہے پیرس کی گلیوں اور خوشبوؤں میں مر جانا چاہتا ہے۔ تو کون اس کو مکے کی وہ گلیاں دکھائے کہ جن گلیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑ رہے ہیں؟ کوئی جائے تو صحیح مکے کی وہ گلیاں، اب جا کر دیکھیں، ابھی جاتے ہیں تو ان مکے کی گلیوں میں اللہ اکبر، وہی پرانا مکہ ہوتا تو چلو پھر بھی یاد رہتا بھی حضور کو یہاں پتھر پڑے، ان مکے کی گلیوں کے دائیں بائیں انہوں نے اتنی خوبصورت دنیا بنا دی ہے، سونے چاندی کی دکانیں ایسی بنا دی ہیں کہ آپ کو یاد ہی نہیں آتا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے تھے، یاد ہی نہیں آتا۔ پھر لوگ کہتے جی حج کا اثر نہیں ہوتا، میں نے کہا بھائی کہاں حج کرنے جاتے ہو، ذرا ہمیں بتا دو، سوئٹزرلینڈ گئے تھے، امریکہ گئے تھے، لندن گئے تھے، سیم نہیں ہے، شکر کریں خانہ کعبہ بچ گیا، باقی سارا کچھ بدل آ گیا۔ آپ کو وہاں کوئی بلال نظر نہیں آئے گا، کوئی سلیمان نظر نہیں آئے گا، کوئی صہیب رومی نظر نہیں آئے گا، کوئی عبداللہ ابن مسعود نظر نہیں آئے گا، کوئی علی مرتضیٰ نظر نہیں، کوئی ابوبکر صدیق، کوئی عمر فاروق، کوئی عثمان، کوئی نظر نہیں آئے گا وہاں پر، آپ کو اور ہی نظر آئے گا اگر آپ جائیں گے۔ تو پھر اس لیے وہاں کی جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں کی خوشبو نہیں آتی، وہاں سے اور چیزوں کی خوشبو آتی ہیں۔ وہ عطر کی بڑی بڑی دکانیں انہوں نے بنائی جو یورپ سے درآمد کرتے ہیں، اور ہم اس لیے لے کر یہاں عطر آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے حضور کے روضے کا عطر ہے، یورپ سے آئے ہوئے، ان کے نام بھی پروفیسی فلانی، میں نے کہا اچھا عربی میں رکھ لو، ظالموں کوئی نام ہی رکھ لو عربی، چلو ہمیں کوئی دل کو تسلی ہو جائے کہ عربی کا دو چار رکھے، عود القاب، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دھوکہ دے لو ہمیں یہاں سے جو بھی کرنا ہے، کیسے نظر آئے؟ تو عرب کے لوگوں کی وہ ثقافت آپ کی نگاہوں میں ہوتی اور آپ ان کے پاس بیٹھتے، وہ بڑے آبزرویٹو پرسپیکٹیو تھی ان کی، بہت زبردست کے مشاہدے ان کے بڑے تیز تھے، وہ بات کو جانچ جاتے تھے، شخص کا قیافہ شکل سے لگا لیتے تھے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے اور کرنا کیا چاہتا ہے، اتنے تیز تھے، فطرت شناس لوگ تھے، ان کے دل پر پھر نقش ہوا یہ قرآن۔ پھر وہ جس طرح آپ بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھ جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں بھی تم سناؤ، تم سورہ حجرات سناؤ، وہ پھر سناتا تھا، پھر ان کو ریپیٹیشن ہوتی تھی۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ گئے، اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے پردہ کیا، آپ نے انتقال فرما گئے، اپنے رب کے ہاں حاضر ہو گئے، تو پھر ان کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر آتا تھا کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے یار، ہم پڑھتے تھے، پھر وہ روتے تھے اس دور کو یاد کر کے، اس کیفیات کے اندر جاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا کیفیات، جب تک قلب کی کیفیات نہیں بدلتی، قلبی کیفیات نہیں بدلتی، کچھ کر لے مومن، کچھ کر لے، آپ داڑھی اتنی بڑھا لیں، آپ پانچے اوپر چڑھا لیں، یہ سارے بٹن بدل کالر لگوا لیں، اس کو جو مرضی کر لیں، جب قلب کی کیفیت نہیں بدلیں گی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قلبی کیفیت بدلنی پڑتی، قلبی، اس کے لیے قرآن جیسا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ قرآن اب کون پڑھے؟ اب تو گھروں میں بھی نہیں، اب جو حافظ قرآن بچے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی فلمیں ہی دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں جی مجھے قرآن ہی بھول گیا۔ کیسے بھول گیا اس کو قرآن؟ اب ہوتا کیا ہے، گھروں کے اندر ماں باپ بھیجتے ہیں بچے کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے، بچہ وہاں سے قرآن حفظ کر کے گھر آتا ہے تو ماں کم دیکھ رہی ہے، باپ ٹرمینیٹر دیکھ رہا ہے جی، بھائی چاند ستارے دیکھ رہے ہیں، بہن کلیاں دیکھ رہی ہے۔ تو جب بچہ ادھر کا ماحول گزارنے کے بعد ادھر کے ماحول میں آتا ہے تو وہ قرآن کو کیسے یاد کرے گا؟ مجھے بتائیں، اس کا ماحول خراب۔ پہلا قرآن، اس لیے حافظ قرآن ہونا اب بھی بڑی سعادت ہے۔ مجھے عمر بھر یہ اپنے والدین سے شکوہ رہا کہ انہوں نے مجھے قرآن شریف جو ہے نا حفظ کرنے کے لیے کیوں نہیں ڈالا۔ یہ میرے دل میں ایک ہے، میری ایک تڑپ تھی کہ میں کرنا چاہتا تھا، اور مجھے آج بھی اتنا کوئی گاڑی والا یا کوئی کوٹھی یا مل والا ٹیکنیکل جب مجھے کوئی بتا یہ حافظ قرآن ہے تو میرے دل میں نا بالکل ایک عجیب سا رشک شروع ہو جاتا ہے۔ میں کافی دن میں نا یار کتنا ایزی ہے اس کے لیے،
جب چاہتا ہے اللہ کی کتاب کو دل ہی میں کھولتا ہے جی، اور جہاں سے چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ ایک میں بدبخت ہوں جو دل میں کیا، میں تو ویسے بھی نہیں کھولتا، یہ ہماری بدبختی ہے۔ ہم تو ناظرہ نہیں پڑھتے، شکر کریں ناظرہ محفوظ رہ گیا۔ تو یہ اس وقت ایک حفاظت کا اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے۔ جب تک آپ کی نماز سب سے بڑی دلیل ہے حفاظت کی، کوئی پوچھے، میں نے ایک صاحب تھے، وہ ایک بڑے معروف فرقے کے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بات کی، تو کہنے لگے قرآن شریف جو ہے اس طرح سے آگے پیچھے ہے۔ میں نے کافی اس وقت تو کوئی بات نہ کی، لیکن ایک وقت گزر جانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، آپ اپنے علماء سے مجھے یہ پوچھ کر بتائیں، ایک آدمی جو ہے ایک آیت سورۃ بقرہ کی پڑھتا ہے، ایک آیت جو ہے وہ جا کے سورہ والناس کی دو آخری پڑھتا ہے، ایک آیت جو ہے وہ سورہ مطلب بنی اسرائیل کی تو 3 آیتیں اس طرح آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے بے ترتیب سا قرآن پڑھ کے نماز ہو جاتی۔ تو وہ گھبرا گئے میری یہ بات سن کر۔ تو میں نے کہا جو آپ قرآن شریف کے بارے میں آپ کا اعتراض ہے کہ اس کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی ہو جاتی ہے جو آپ پڑھتے ہیں 5 نمازیں، ہمارے ساتھ ہی پڑھتے ہیں آپ بھی، تو آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ کی ہو جاتی، جب اس کی نہیں ہوتی تو اس کی کیسے ہو گئی؟ بے ترتیب قرآن پڑھنے سے نہ کریں، یہ ظلم نہ ڈھائیں۔ تو پکڑے جاتے ہیں جب کوئی ان کو، تو یہ چیز بات یہ ہے کہ قرآن شریف اپنی پوری الحمدللہ ترتیب کے ساتھ ہے، اور یہ 1 2 3 4 5 7 10 نہیں، ہزاروں حفاظ کے سینے میں تھا، پھر لاکھوں کے ہوا، اور آج عالم یہ ہے کہ کروڑوں سینوں کے اندر یہ محفوظ ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے قرآن پر کوئی کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی آپ کو تذبذب یا کشمکش کی کیفیت میں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھرپور طریقے سے آپ کو یاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب میں ارتداد کا طوفان اٹھا اور اس کو فرو کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سخت خون ریز لڑائیاں لڑنی پڑی، تو ان مارکوں میں ایسے صحابہ کی کثیر تعداد شہید ہو گئی جن کو پورا قرآن حفظ تھا۔ اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ قرآن کی حفاظت کے معاملے میں صرف ایک ہی ذریعے پر اعتماد کر لینا مناسب نہیں ہے۔ کیسے کیسے وقتوں میں کیسی کیسی چیزیں صحابہ کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملہم جس کے دل میں الہام کیا جائے، اللہ سچی بات ڈال دے۔ میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے، اللہ سچی بات اس کے دل پہ اتار دیتا ہے۔ حضرت عمر کے ذہن میں آئی یہ بات اس وقت۔ حضرت عمر پہ بڑی فراست تھی، بہت فراست تھی۔ کل ہی ایک عالم دین مجھ سے پنڈی سے پوچھ رہے تھے، بہت بڑے عالم دین، وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک خلافت پر لیکچر دیا ہے، تو اس میں کچھ انہوں نے کہا ہے، تو میں نے کہا آپ حضرت عمر کو نہیں جانتے، آپ ہیں تو میرے ماشاءاللہ ہم خیال، لیکن آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو نہیں جانتے۔ ان کی پرسنالٹی بہت دور تک دیکھنے والی تھی، فراست بڑی تھی ان کے اندر، اور وہ ہر بات کو تاڑ لیتے تھے کہ ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے نظریاتی، ادھر سے ہو سکتا ہے ادھر سے، بڑی ذہانت تھی ان کے اندر۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جو صحابہ دیے تھے وہ سارے، ایسا تو نہیں تھا وہاں پر کہ کند ذہن لوگوں کی کوئی جماعت تھی، ٹھیک ہے نا، وہ ذہین لوگ فراست والے تھے، اللہ کے رسول بھی ان کو اپنے پاس زیادہ رکھتے تھے جو ذہین لوگ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اسی وقت تاڑ لیا کہ صحابہ تو دوسری جگہ پر جنگیں لڑ رہے ہیں مرتدین سے، یہ نہ ہو کہ قرآن شریف جو ہے جو ان کو یاد ہے اور لوگوں کو نہیں زیادہ یاد ہوگا، تو اس کی دوسرا بھی فوری طور پر اس کا تدارک کیا جائے، اس منصوبے کو اس طرح سے ڈھالا جائے کہ اب لکھا جائے اس کو، بلکہ الواح قلب کے ساتھ ساتھ صفحات کرتاس پر بھی اس کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اس کام کی ضرورت انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واضح کی۔ انہوں نے کچھ تعامل کے بعد اس سے اتفاق کر کے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب یعنی سیکرٹری رہ چکے تھے، اس خدمت پر معمور فرمایا۔ وہ لکھتے تھے قرآن، تو انہوں نے پھر اس کا یہ نہیں کیا کہ قرآن پہلے لکھا ہوا نہیں تھا، نہیں، انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ان سے کہہ کے قرآن شریف کے سرکاری نسخے جو ہیں وہ ہر جگہ پھیلا دیے جائیں، جیسے حکومت پاکستان نے تاج کمپنی بنائی ہے، اس طرح سے فوری طور پر اس کو پھیلایا جائے،
اور اس کو باقاعدہ طور پر سٹیمپ کیا جائے ہر جگہ سے، کیونکہ سٹیمپنگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے سٹارٹ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خط بھیجتے تھے تو صحابہ کرام نے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ جو ان کے پاس آپ خط بھیجیں گے وہ لیٹر ہیڈ پیڈ چاہیے، سٹیمپنگ ہونا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی جو انگوٹھی بنوائی، مہر نبوت جس کو کہتے ہیں، وہ آپ علیہ السلام نے لگانے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے ٹھیک ہے ایسے، تو وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے تھے اور وہ اپنی انگوٹھی کو یوں کر رہے تھے، وہ اچھل کے کنویں میں چلی گئی۔ حضرت عثمان نے سارا پانی نکلوا دیا کنویں کا، انگوٹھی نہیں ملی، انگوٹھی نہیں ملی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس کے بعد سے شورشیں شروع ہو گئیں، جھگڑے شروع ہو گئے صحابہ کی، انگوٹھی جو ہے نا کنویں میں گر گئی۔ تو بات چلی تھی کتابت سے کہ وہاں سٹیمپنگ ہوتی تھی، یہ چیزیں ساتھ اس لیے آ جاتی معلوماتی ہیں، آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، اسی لیے تو یہ، ورنہ یہ تو میں 1 منٹ میں صفحے 2-4 آپ کو 10 دن میں اٹھاؤں فارغ کر دوں، لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے درمیان میں آ جاتی ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، کون سا حادثہ کس وقت رونما ہوا، کیونکہ جس لحاظ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جو کام ہم یہاں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے اندر آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ سے اپنی طریق سے آشنا کرنا ہے، پتہ ہو۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جتنے یہ چھوٹے چھوٹے فرقے ہوتے ہیں یا مسالک یا مسجدیں یا مذاہب ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بڑا ٹرینڈ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اپنی ساری ہسٹری، چھپاتے نہیں ہیں، یہ نہ پڑھو وہ نہ کہتے، پڑھو، اعتراض بھی پڑھو، سارے پڑھو، لیکن وہ ان کے اتنے بچے، میں حیران ہوں، وہ بیٹھے بیٹھے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، بندہ دنگ رہ جاتا ہے، یار ان کو ان مسائل کا پتا، مجھے تو 80-70 سال کا ہوگا، مجھے نہیں پتا ابھی تک۔ تو آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لکھیے، قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک طرف تو تمام لکھے ہوئے اجزاء فراہم کر لیے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں، اور دوسری طرف صحابہ اکرام میں سے بھی جس کے پاس قرآن یا اس کا کوئی حصہ لکھا ہوا ہے اسے بھی لے لیا جائے۔ یہاں پر مولانا فرماتے ہیں کہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی میں متعدد صحابہ نے قرآن کو یا اس کے مختلف اجزاء کو اپنے پاس قلم بند کر کے رکھ چھوڑا تھا، یعنی کوئی صورتیں لکھی ہوئی تھیں، کسی کے پاس 10واں سپارہ تھا، کسی کے پاس کس طرح، تو انہیں رکھے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں حضرات عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن عاص، سالم مولا حذیفہ، یعنی حضرت حذیفہ کے غلام، مولا جہاں لکھا ہو نا، مولا کے کئی معنی ہیں، دوست کے بھی ہیں، آقا کے بھی ہیں، پھر غلام کے بھی ہیں، یہ وہ سیاق و سباق جو ہوتا ہے نا، کانٹیکسٹ، وہ بتاتا ہے کہ یہاں کس میننگ میں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے لکھا ہے سالم مولا حذیفہ، کہ وہ سالم جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، جن کا میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے کہا ابی کو بلا کر قرآن سنو، تو حضرت ابی رو پڑے تھے کہ اللہ نے میرا نام لیا۔ اور ابو زید، قیس بن سکن اور رضی اللہ عنہم کے ناموں کی تصریح ملتی ہے، یعنی یہ واضح نام ہے۔ تصریح کیا ہوتا ہے؟ صراحت کے ساتھ بات ملتی ہے، سب نام اس میں لکھے گئے۔ تو پھر حفاظ قرآن سے بھی مدد لی جائے، کہا یہ ایک نہیں، حضور کے گھر سے بھی اجزاء منگوائیں، صحابہ کے گھر سے بھی اجزاء منگوائیں، جو حافظ ہیں ان کو بھی بلوائیں، سارے پھر ایک دوسرے سے ٹیلی کریں کہ بھئی آیت ایسے ہی ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہاں جی ایسے ہی ہے جی، اچھا جی لکھو جی یہ آیت پوری، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ایسے ہی ہے، مجمع ہاں جی ایسا، قرآن میں دیکھو جی ایسے ہی ہے، آپ کے بھی قرآن میں ایسے ہی، ہاں جی حضور کے گھر سے بھی ایسے ہی ہے۔ یہ اس طرح نسخے لکھے گئے ہیں، یہ نہ کتابت کی اور نہ اس طرح، پوری مہارت کے ساتھ سب کچھ تیار ہوا۔ صحابہ اکرام تھے، اللہ نے آخر فراست والے، انہوں نے روم اور ایران کی سلطنتیں اس وقت ہلا دیں، ان کی عسکری جو تھی
قوتوں उनको پامال करके ईरान जैसी हुकूमतों के ऊपर जाके कब्जे कर लिए उन्होंने, हाँ जी, और जुर्रत नहीं थी उस वक्त की सुपर पावर्स को कि आपके अरब की जानब निगाह उठाकर देखें। मुझे यहां पर एक वाकया याद आ गया, आपको सुनाऊं, आपकी नजर करूं। मामून, ये जो हारून रशीद बादशाह था ना, अमीरुल मोमिन कहलाता है, तो बादशाह थे, जालिम भी थे, ठीक ठीक काम भी करते दरमियान में। जैसे वो अब हमारी हुकूमत ने आजकल निज़ाम सलात कायम करने का सोचा है, तो फिर अच्छी अच्छी खबरें भी बाज़ का ये हमें दे देते, हमें राज़ी करने के लिए, चलो ये ठंडे रहें हैं। तो वो हारून रशीद को खत लिखा जी रोम के बादशाह ने। वो जरा नया नया बादशाह, पहला मर गया, दूसरा आ गया। उसने खत लिखा, उसने कहा ओए हारून, मुखातब गरूर आ गया ना कि मैं सीधा कर दूंगा सबको। उसने कहा हारून, तुमने मुझसे पहले जो बादशाह था ना यहाँ पेशरो जो था मेरा, उससे बड़ा खराज वसूल किया है, टैक्स लिया है तुमने हमसे, और पहला टैक्स भी भेज दे, नेक्स्ट टैक्स मैं नहीं दूंगा। ओ अमीरुल मोमिनीन हारून के दरबार में खत गया, आपने खत पढ़ा, आपने फरमाया अल्लाह अकबर। आपने उसे जवाब में जो लिखा ना, आप लिख सकते हैं आजकल, हाय हाय, मैंने पढ़ा, मुझे तो अजीब ही फील। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद की तरफ से रूमी कुत्ते के नाम, तेरा खत मैंने पढ़ लिया है, जवाब तेरे तक पहुंचता ही होगा, फौज भेज दी, जवाब तो अपनी आंखों से देख लेगा। कैसा जुमला लिखा, जवाब तू अपनी आंखों से देख लेगा। जब सरहद पर फौजें आई ना, ट्रेंड, मरने लड़ने वाले सहाबा, शहीद होने वाले लोग, उनकी औलादें सहाबा की जब पहुंची ना वहां पर, तो तू देख लेगा कि जवाब क्या है। और बादशाह के किसी ने ना अंदर ही कह दिया, उन्होंने कहा हुजूर क्या कर बैठे हैं, वो तो ईरान नहीं छोड़ा, उधर तक पहुंच गए, कल इधर भी पहुंच जाएंगे, तुर्की तक तो ये आ गए। उसको ये तुर्की भी उधर ही था, उनकी कस्टडी में था। तो फिर जो है ना वो माफी का तलबकार हुआ। जवाब पहले देखा ना भी, चलो डर जाएगा खड़का दड़का करके, लेकिन वो मतलब जवाब फिर जैसे गया, बादशाह ने बड़ा तगड़ा जवाब लिखकर भेजा उसको। उन्होंने कहा तेरे नाम, खत मैंने तेरा पढ़ लिया है, जवाब तो अपनी आंखों से देख लेगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। इतने दो फिक्रे लिखे, बादशाह का रंग उसका पीला हो गया। तो फौरी तौर पर सफीर भेज कर कोई तोहफे तहाइफ, और गलती होगी जी क्या करें। ये इस तरह का आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के ऊपर छोड़ा, इसलिए कि मामूली नहीं थे। तो आपने फिर क्या किया, फिर वफात से भी मदद ली, और तीनों ज़राए की मुतफिका शहादत पर एक लफ्ज याद रखें, मुतफिका शहादत, एग्रीड ऑन वन विटनेस, एक शहादत पर सारे मुतफिक हो गए, सारे गवाह, सहाबा भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लाया हुआ नुस्खा भी, और हुफाज़ कराम भी, तीनों ही। ये याद रखने की चीजें अगली दफा पूछूंगा, कुरान का मामला है, आपको छोड़ नहीं सकता मैं। खाकर चले, फिर उसके बाद मेरा सार खाने के बाद रोटी भी खाएं, फिर अगली दफा मुझे बताएं भी कुछ, मैं जरा और टाइप का उस्ताद। तो याद होनी चाहिए मुसलमानों को, आप मुसलमान हैं, आप कहीं खड़े हो तो आप खड़े हो जाएं। आप कहें कि कैसे बात करते हो तुम, लाओ दलाइल, वरना मैं दलीलें देता तुमको। आपके घर घर में जाकिर नाइक पैदा हो जाएगा, घर घर में अहमद इदाद पैदा हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। बात को लॉजिकली उसको पकड़ लें। ये सेकुलर तबका, ये लिबरल तबका, ये आपके उस्ताद, ये बोल नहीं सकते आपके सामने जब आपके पास आर्गुमेंट्स होंगे, इतने दलाइल, उस पर हमला कर दें, बोलने ही ना दें, इससे पहले कि वो इतराज करे, आपको पहले ही पता हो कि इससे इतराज क्या करना है, ठीक है ना। वो जाकिर नाइक का मैंने पिछले एक बड़ा प्यारा क्लिप देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक नॉन मुस्लिम उठा, उसने कहा जाकिर, अंग्रेजी में बातचीत कर रहा था, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपके कुरान शरीफ में 20 अरबी की गलतियां हैं। पहली गलती, ये आयत में लफ्ज हाजान ही नहीं आना चाहिए था, हाजीन आना चाहिए। फिर दूसरी ने कहा आप एक एक करके पूछे, उठ के खड़ा हुआ। जाकिर नाइक ने कहा भाई सारी बातों का जवाब तो चलो जैसे होना है हो ही जाएगा,
آپ نے یہ جو کتاب ہے یہ فلانے مصنف کی ہے, اس نے یہ لکھی, 20 غلطیاں اسے نومینیٹ کی ہیں, آپ کے ہاتھ میں بھی اس وقت وہی پکڑی, ایسے ہی ہے. وہ ہنس پڑا, کہتا ہے ایسے ہی ہے. سارے مجمع نے تالیاں لگا دی, ہنس پڑا سارا مجمع. انہوں نے کہا اب جواب کی طرف آتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے یہ پڑھی ہوئی ہے. مطلب پہلے تو وہ اعتراض کرنے والا آدھا وہیں گر جاتا ہے, وہ کہتا ہے اوئے ہوئے ہوئے میں تو لایا تھا وہ کتاب بھی اس بیچارے نے پڑھی نہیں ہوگی. ہاں جی, آپ ابھی وہ اعتراض ادھر سے چلے, وہ ابھی بات شروع کرے, آپ اس کے چہرے سے پہچان لیں. ہمارے مولانا صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, بڑی فراست والے آدمی تھے وہ. میں ان سے ان کی بات بڑی غور سے سنتا رہتا تھا نا, تو پھر انہوں نے مجھے درمیان میں کہا اب تم یہ سوچ رہے ہوگے, اور بعد میں وہی سوچ رہا ہوتا تھا. میں نے کہا یہ مولوی صاحب کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ ان کو کہتے مجھے پتا ہے کہ ذہین آدمی نے یہیں آ کے پھنسنا ہے, اس سے پھر یہ سوال اٹھانا ہے آگے سے, تو میں نے پہلے ہی حل کر کے رکھا ہوتا ہے کہ تم نے یہی کرنا ہوگا مجھ سے. تو میں نے تمہیں جواب, وہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے, چہرے سے پہچان جائے, چہرے سے. میں حیرت ہوتی, جمعے کے اندر بھی میں نے کئی دفعہ دیکھا, میں سامنے بیٹھا ہوتا تھا تو انہوں نے بات کرتے کرتے کہنا کہ اب لوگ کچھ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا جواب ہے, تو سوچ میں ہی رہا ہوتا تھا اس وقت, تو اس کا وہ جواب ہو جاتا تھا. اس وجہ سے مجھے نا پھر بڑی ہوتی تھی کہ استاد کامل ہے, تو آپ مسلمان کامل بن جائیں. آپ کے قرآن پر حملہ ہونے سے پہلے آپ اس پر حملہ کر دیں. آپ یہی پڑھ کر آئے نا, میں بتاتا ہوں آپ کو کیا اعتراض, یہ اعتراض ہے, ان کے یہ جواب ہے, چپ ہو جائے گا. تو وہ وہیں پر جناب اس کو ذاکر صاحب نے فارغ کر دیا. تو 3 شہادتیں آپ کی ہوگی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آیا ہوا قرآن شریف جو سرکاری بیت المال کے اندر موجود تھا, اور سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, ان کی کسٹڈی میں تھا, عنہما کی کسٹڈی میں تھا, ان کے پاس تھا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے والد ہیں, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے والد ہیں. آپ یہ دیکھیں, دونوں خلیفہ, دونوں کی بیٹیاں حضور کے گھر میں, اور بیٹیوں کے پاس کیا موجود ہے؟ قرآن شریف محفوظ ہے. اس لیے ان کو آنے جانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوئی کہ گھر میں جا کر ڈائریکٹ پوچھا لاؤ بیٹا وہ قرآن شریف کہاں ہے, تو انہوں نے دیا کہ یہ ہمارے پاس ہے قرآن شریف. تو انہوں نے قرآن شریف, پہلی تو یہ شہادت. دوسری پھر کیا ہوئی کہ صحابہ اکرام کے گھروں سے قرآن منگوائے, اور سب کے صحابہ کے, عبداللہ ابن مسعود, سب کے قرآن شریف اپنے پاس. وہ ہمارے جیسے تھوڑی تھے, سب کے اپنے اپنے نسخے تھے. بتاؤں کیا کرتے تھے نسخے؟ وہ ہر آیت کے اوپر پھر خود لکھتے تھے کہ اس کا حضور پاک نے وضاحت یہ فرمائی ہے, اس لفظ کی یہ وضاحت ہے. اتنے قرآن کے شرائی تھے. کبھی آپ نے اپنے قرآن شریف ایسا لیا بیاض والا؟ ملتے ہیں بازار میں ابھی بھی, کہ اس کے اوپر آپ نے کہا یار یہ آیت کی میں نے محنت کی تھی, یہ میں نے, میرے پاس تھا, ہم حضرت صاحب کے, مولانا اسحاق صاحب کے پاس رہتے تھے, تو ہم نے اپنا بیاض والے قرآن شریف لیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, تو ہم اپنی بیاض لکھتے تھے, اس کے اوپر لکھتے تھے کہ مولانا صاحب نے یہ, میں میری بخاری شریف میں اس پہ بھی حاشیہ چڑھاتا تھا کہ مولانا صاحب نے اس کی یہ وضاحت فرمائی ہے. وہ یاد بھی رہ جاتا تھا, پھر دوبارہ کبھی موقع ملتا تھا تو, اور کئی چیزیں ایسی تھی مولانا کی فاطمہ دیکھی میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی آج کام آ رہی. تو صحابہ کرام حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر میں یہ لفظ آیا ہے, اس کی کیا وضاحت ہوگی؟ تو وہ پھر بریکٹ کے اندر بنا کر کے اوپر لکھ لیتے تھے صحابہ کرام, بریک سا کر کے اس کے, یہ اس کے لکھنے کا انداز تھا. وہ بھی منگوائے. اور تیسرا, حفاظ کی پوری جماعت, حافظ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے قرآن کھلتا ہے, ادھر سے یہ قرآن وہ قرآن ٹیلی ہوتے ہیں مجمع عام کے اندر, مسجد نبوی کے اندر, ہیں جی, اور ادھر سے پھر وہ حفاظ سے پوچھا جاتا ہے, پھر اس کا ایک بڑا سرکاری نسخہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. اس طرح قرآن ہے آپ تک. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی؟ ہمارے صحابہ کی دن رات کی محنتیں اس میں شامل ہیں, ان کی راتیں, ان کی نیندیں اس کے اندر شامل ہیں جی. ان کا دیا ہوا ٹائم, ہم تو دیتے نہیں قرآن کے درس کو ٹائم, انہوں نے اس پہ ٹائم دیا ہے, دن رات کوشش کی اس کی زیر زبر پیش اوپر نیچے نہ ہو جائے جی. اور جہاں ایک پیش زبر اوپر ہوئی وہاں بیان کیا کہ مجھے فلان سے, اس نے فلان سے, اس نے فلان سے, اس نے فلان سے, یہ کہا کہ یہاں زیر بھی پڑی گئی ہے لیکن مفہوم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے, زیر ضرور پڑی گئی ہے, ایک اختلاف یہ بھی ہے, ایسی بات بھی لکھی گئی. اتنی حفاظت اللہ پاک نے اس کی فرمائی. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تو یہ صدیقی ٹرسٹ والوں نے, کراچی میں تھے, بڑے پیارے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ, میری بڑی اصلاح کی ان پمفلٹوں نے. اب تو بچوں کو تو فرصت نہیں نا, ورنہ اس زمانے میں خط لکھ کے
اہل حدیث ٹرسٹ سے، صدیقی ٹرسٹ سے، فلانے ٹرسٹ سے، میں چھٹی کلاس میں خط ہی لکھتا رہتا تھا روز پوسٹ کرتے اسکول جاتے وقت. وہ وہاں سے ٹرسٹ سے آتے تھے خط، ادھر سے کتابیں فری، یہ ان کی ہندوؤں کی فلاں سب کی آتی رہتی تھی میرے گھر. تو اس وقت ایک آیا تھا کہ جرمن کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی نے قرآن شریف پہ ریسرچ کی، 45 سال ریسرچ پہ انہوں نے لگائے اور دنیا سے 50 لاکھ کے قریب نسخے اکٹھے کیے. تو انہوں نے قدیم سے قدیم، جدید سے جدید وہ سارے نسخوں کو آپس میں ٹیلی کیا. کہیں کسی کاتب کی غلطی سے کوئی لفظ آگے پیچھے اوپر نیچے ہو گیا، لیکن عبارتیں وہی تھی، سب کچھ وہی تھا، کیونکہ پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے قرآن، وہ باقی سیم ہی چلا آ رہا ہے. ادھر سے انہوں نے چھپے بھی نکال لیے. تو دیکھا یہ، تو انہوں نے کہا یہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں موسٹ ریسائٹنگ بک، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ ہے. اچھا مزے کی بات، ہم پڑھتے ہیں اعتقاد کے ساتھ، کافر پڑھتے ہیں اس کو تنقید کے ساتھ. پڑھی تو جانی ہے. اللہ نے کہا تھا قرآن کیا ہے؟ جس کی بار بار تلاوت کی جائے. سب پڑھیں گے، کوئی ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی گمراہی کے لیے پڑھ رہا ہے. پڑھنا تو بچے پڑھے گا سب کو. اور اب وہ وقت آ گیا ہے ہم پہ، وہ وقت آ گیا، فیصلہ کن وقت ہے. یہ آج کل کا دور جو چل رہا ہے نا، بڑا فیصلہ کن دور ہے، بہت فیصلہ کن دور ہے. یقین جانے اس سے پہلے ایسا فیصلہ کن دور مسلمانوں پہ کبھی نہیں آیا جو اب آیا ہے. جنگیں بھی ہوئیں، لڑائیاں بھی ہوئیں، بادشاہیاں بھی گئیں، لیکن اب جو مارکا لگ گیا نا ان کے ساتھ ہمارا، وہ بڑا عجیب ہے. وہ علمی مارکا لگا ان کے ساتھ، نظریاتی مارکا. پہلے ہمارے ساتھ صلیبی جنگیں بھی لڑی، ہم لڑے، مالی بھی لڑی، ہم لڑے، سب کچھ. اب انہوں نے ہمارا کیا کیا؟ ہمارے حکمران اپنے قبضے میں لے لیے، ہماری اکانومی اپنے قبضے میں لے لی، ہمارے نظریات کو اپنے قبضے میں، ہمارے علاقوں کے اندر گھسائے، بم بلاسٹنگ، یہ وہ ہر چیز اندر، ٹیررزم، ہمارے بندوں کو خرید لیتے ہیں. مارکا لگا لی انہوں نے. ہر کوئی محاذ بتائیں جہاں پر وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، ہر محاذ ہمارے لیے کھول دیا. ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی تعلیمات وہ عالم اسلام اور کل انسانیت کے لیے فلاح کی فقط وہی ایک راہ ہے، آؤ اس کی طرف؟ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فحاشی، بدکاری، بے حیائی اور بے انصافی کو ختم کر کے انصاف، نیکی، تقوی اور نیکی اور پاکیزگی کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا دعویٰ ہے. اور ہمیں کیا ہے؟ ہمیں اس جرم میں سزائیں دی جاتی ہیں. ہاں جی، ہماری لڑکیوں کو وہاں پکڑ کے 84 سال کی قیدیں سنائی جاتی ہیں. ہاں جی، ہمارے مجاہدین کو وہاں لے جا کر کے طرح طرح کی اذیت گوانتانامو میں مارا جاتا ہے، صرف نظریات کی بنیاد پر. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی کچھ کہا؟ لیکن اللہ کے بندے بھی تو ایسے زمین پر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہنر آزما، ہم جگر آزمائیں. آؤ پھر ہم بھی مارکے میں شامل ہوتے ہیں، پھر تم بھی دیکھو کون اپنے عشق میں پختہ تر ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے اس قرآن کی وجہ سے ہے یہ جتنے مارکے ہیں نا، اس کو کیوں اس پہ غصہ نکالتے ہیں؟ ٹیری جونز کہتا ہے برن دی قرآن ڈے منایا جائے گا، فیس بک پہ دیکھ کے اوپر سے لے کر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ایک بدکار نے تو یہاں تک اس نے کہا میں اس قرآن کو اس لیے رگڑنا چاہتا ہوں کہ میں بائبل پہ تو کھڑا ہو کے پیشاب کر سکتا ہوں، لیکن اگلے جملے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس قرآن پر یہ اس نے، اس کی کہتا کیوں نہیں مجھے جرأت دیتے؟ بدبختو، کیا تمہارے ذہن ہے؟ کون سی آزادی تم چاہتے ہو؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ ان کا آوارہ پن ہے، یہ ان کی تخریبی اور شیطانی سوچیں ہیں جن کو پھر بالآخر مسلمانوں کی تلوار تو حرکت میں آئی جاتی. کیا کریں مسلمان؟ کل ایک نوجوان پوچھ رہے تھے کاش صاحب یہ بتائیں یہ جو گستاخ رسول کو جو قتل کر دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میں نے میری کیا رائے ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے میری رائے پوچھنے والے؟ آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ کو سوال کرنے کا نہیں پتا کہ آپ کس قسم کا سوال کریں مجھ سے؟ آپ ایک مسلمان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو اس کی کیا رائے ہے؟ میری رائے سوائے اس کے کیا ہو سکتی؟ میں رائے نہیں دوں گا، میں تو اس کو قتل کر دوں گا، دیٹس آل، بات ختم. رائے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہ رہا ہے، ہمارا کھا رہا ہے، ہمارا ہی پی رہا ہے، ہاں جی، ہمارے ملک میں لے جو ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانیاں رکھے کلمے کے نام پر یہاں پر رہ رہا ہے، اور مجھے ہی میرے نبی کے بارے میں وہ باتیں سنا رہا ہے. اس بدبخت کو نہیں پتا کہ بڑے کو بھی اپنے سے بڑے کو ادب احترام چاہیے. یہ تو پھر مسلمانوں کے نبی ہیں. آپ میری رائے نہ پوچھیں، آئیے قرآن کی طرف، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. آئیے حدیث کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اس کی گستاخی پیغمبر کی توہین کرے اس کی سزا کیا ہوتی. تو جتنا اس نے اپنے اندر کا غبار بکواس کر کے
نکالا تو مسلمان کو اشتعال نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ کہتے جی سزا دینا اسٹیٹ کا کام ہے. تو میں نے کہا پھر اعتراض کرنا بھی اسٹیٹ کا ہی کام ہے. اسٹیٹ اعتراض کرے نا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا ہے. یہ اکیلا کیوں کرتا ہے؟ انفرادی کوشش کرے گا تو بھائی سزا بھی ویسی ملے گی. اشتعال دلانا اسٹیٹ خود کہتی ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر قانون کے اندر آپ کسی کو اشتعال یا جذبات نہیں دلا سکتے. ٹھیک ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح پھر ہر کوئی ایک دوسرے پہ گستاخی کا الزام لگا کے قتل کر دے گا, لیکن پراپر یہی ایک طریقہ کار ہے کہ وہ عدالت میں چلا جائے اور اس کے ساتھ کرے. یہ آپ کریں کہ پوچھیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. سزا نہیں پوچھے مجھ سے, سزا تو طے شدہ ہے اسلام میں کہ وہ ختم ہو جائے گا. سزا کا ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, یہ اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا ہے. ہم ہر چیز اپنی بے عزتی, ہمیں گالیاں دے لو, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے زندگی انہی کی وجہ سے ہم جیتے ان کے نام پر ہیں. ہم کیسے, ہمیں ہمارے رب سے آشنا کرنے والی ذات ہی وہی ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, ہم نے مان لیا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ایسا ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا ایک ہے, ہم نے کہا جی ایک ہے. ورنہ لوگ یہ بھی تو کہتے 3 ہے 5 ہے 7 ہے, کروڑوں بناتے نہیں, بت نہیں بنائے ہوئے. ہمیں انہوں نے بتایا. اب جس نے ہمیں ایک اللہ کے بارے میں بتایا, ہم اسی کی ذات کے بارے میں نہیں, ایسا نہیں ممکن. یہ عقلاً غلط بات ہے. جذبات تو خیر پھر شامل ہو ہی جاتے ہیں. جب محبت کسی سے ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے, ہم برداشت نہیں کر سکتے اس چیز کو. تو فرمایا اطمینان کر لینے کے بعد قرآن کا ایک ایک لفظ مصحف میں ثبت کیا جائے. اس تجویز کے مطابق قرآن مجید کا ایک مستند نسخہ تیار کر کے حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رکھوا دیا گیا, اور لوگوں کو عام اجازت دے دی گئی کہ جو چاہے اس کی نقل کرے اور جو چاہے اس سے مقابلہ کر کے اپنے نسخے کی تصحیح کر لے. عام اجازت, یہ نہیں بند بند کر کے انہوں نے اپنا ایک بنا لیا. جیسے یہ ہمارے ننکانہ صاحب میں گرانتھ صاحب رکھا ہوا ہے, وہ پہلے تو 70 کپڑے اتارتے ہیں اس کے بیچارے کے, پھر اس کے اوپر مور پنکھ, پھر وہ ایک پڑھتا ہے گرنتھی, ہاں جی بھائی صاحب جسے کہتے ہیں, وہ بھائیا پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وہ جوں پڑھتا ہے, نہ گرنتھ کی سمجھ آتی, اس کو آتی ہے نہ ان کو آتی ہے, دونوں کو نہیں آتی. پھر وہ بند کر دیتا ہے, پھر وہ سارے سجدہ کرتے, لو جی اللہ اللہ تے خیر صلی. ایسا کچھ نہیں. باقاعدہ بلا کر کے دعوت عام دی گئی, عوام الناس کو کہا گیا کہ بھائی اگر کسی کو کوئی شک ہے تو یہ سرکاری نسخہ موجود ہے, یہ صحابہ کی جماعت ہے, یہ صحابہ کے گھر کے نسخے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آیا نسخہ ہے, اس کو آپ ٹیلی کر لیں آپس میں. اور یہ وہ قرآن شریف ہے کہ ہمیں نصیب ہی نہیں ہے پڑھنا, جس کی اتنی محنتیں کی گئی. میرے صحابہ کے شب و روز اس میں گزر گئے, میری امہات المومنین کے دن گزر گئے اس کے اندر. کتنی دفعہ لاتی ہوں گی حضرت حفصہ گھر سے اٹھا کر کے, حضرت عائشہ کتنی دفعہ جن سے گھر سے باہر نکال کر لاتی ہوں کہ بیٹا یہ دیکھو یہ نسخہ ہے. اپنے مال نہیں دیکھے, وقت نہیں دیکھا, جانیں نہیں دیکھیں, کچھ نہیں دیکھا, اپنا کاروبار نہیں دیکھے. صدیق اکبر کو کاروبار آنے ہوئی, پیسہ لگائے پیسہ کما کر لے آتے تھے. عثمان غنی کی دولت کا اندازہ کچھ نہیں تھا, لٹا دی. عمر فاروق نے اپنی تمام فراست لڑا دی. ذہین ہوتے, کسی عرب کو چھوڑ کر کسی عجم کے بادشاہ کے پاس جاتے, بہترین جرنیل ہوتے, ذہانت نہیں بیچی. کہا نہیں, ذہانت محمد رسول اللہ نے قرآن میں کہا کون ہے جو بیچے محمد کو اپنا آپ اور اللہ خریدنے والا ہو. تو آواز میں جلدی جلدی اپنی ذہانتیں بھی بیچے, سب کچھ بیچ لیا. کہا آئیے پیغمبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے, ہم بیچتے اپنا آپ. سب کچھ بیچ لیا, اور بیچنے کے بعد حق ادا کیا, اور پھر اس قرآن کو محفوظ کیا. آج یہ اس قرآن کو پڑھنے والے کتنے گھر ہیں. فجر کے بعد ایمانداری سے سچ بولنے, اصل قرآن کو پڑھنے کا حق جو ہے نا, اصل قرآن کو پڑھنے کا, میں بتاتا ہوں آپ کو, فجر کے بعد قرآن شریف کہیں نہیں آتا پڑھا جائے, کسی جگہ کی نگاہ ہے نکال کے کہے کہیں سے کہیں قرآن شریف فجر کے بعد پڑھنے کا حق نہیں ہے. قرآن کا اصل حق یہ ہے کہ اس کو تہجد کے وقت پڑھا جائے. اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں, تہجد میں فرمایا کہ اس وقت پڑھو.
پھر بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ خدا را تہجد تو تمہارے نصیب میں نہیں، فجر کے بعد ہی کھول لو اس بیچارے کو۔ نہیں، کس نے کھولنا اس کو؟ وہ جو پرانے بادہ کش تھے وہ اٹھتے جاتے ہیں۔ اس نے کہا جو پینے والے تھے تہجد کے وقت، اقبال نے کہا وہ اٹھتے جاتے ہیں، اٹھ گئے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس قرآن شریف کے ساتھ خدا را ظلم نہ کریں، کچھ ہو جائے فجر کے بعد کم از کم، میری ریکویسٹ میں یہ گزارش کر سکوں، فجر کے بعد اس کو روزانہ پاؤ، 1.5 پاؤ، نصف پارا، 20 منٹ لگتے ہیں، 30 منٹ لگتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیا کریں، یہ آپ کو بچائے گا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ آپ کو بچائے گا، یہ اللہ کی عدالت میں آپ کا وکیل بن کر جائے گا۔ زندگی کے جتنے گناہ کیے نا سب دھل جائیں گے۔ پہلے اس کا ناظرہ شروع کر لو، یہ نہ کوئی اس کی سمجھ آتی ہے نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں آتی، آپ نہ کریں۔ الف لام میم پیغمبر نے کہا جس سے 3 حرف پڑھ لیے 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ہے مطلب؟ مثال بھی پیغمبر نے کہا ہے، اللہ کے نبی کو پتہ تھا، اللہ نے بتایا اپنے نبی کو کہ پیغمبر ایک وقت آ جائے گا ناظرہ پڑھنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے، بہانے بنا بنا کر کہیں گے ہمیں قرآن شریف سمجھ نہیں آتا اس لیے اس کا پڑھنا کیا۔ کچھ ایسے بھی بدبخت ہے، اللہ نے کہا پیغمبر مثال ہی الف لام میم کی حروف مقطعات کی کہ اس کی سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں نہ آتی تو فرمایا بھائی اس کے پڑھنے سے تم لوگوں کو مل جائے گا۔ تو کتنے حرف آپ پڑھیں گے جب آپ آدھا پاؤ 1 پاؤ سپارہ ختم کریں گے، اس کے اندر حرف گن لیں، پھر اس کے بعد مجھے آپ بتائیں گے کاش صاحب آج میں نے 10,000 پڑھنے پر تو 10,000 حرف پڑھ لیے، وہ ضرب دے لے کہاں پر ہے؟ 1 لاکھ کے قریب جا کر بنتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بڑی مشکلوں سے بڑے مراحل طے کرتا کرتا آج ہمارے پاس 1400 سال کے بعد ہمارے پاس موجود ہے، اور تا قیامت یہ اسی طرح ہی رہے گا۔ لیکن اس کی جو قوت ہے وہ اس کو اس طرح ضائع نہیں ہم ہونے دیں گے، ہم اس کو اپنی طاقت بنا لیں گے۔ میں نے ایک منظر دیکھا اور اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ یوٹیوب پہ میں نے ایک منظر دیکھا، کسی لڑکے نے مجھے فیس بک پہ بھیجا، فیس بک پہ تو فلسطین کے مارکے میں بھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ایک نوجوان کو اسٹریچر پہ لٹایا ہوا تھا، تقریباً 35 سے 40 سال کا ہوگا۔ اس کا یہ پیٹ جو تھا نا وہ کھولا ہوا تھا انہوں نے، اور بازو اس کا کٹا ہوا تھا، اور وہ قرآن شریف کی ایسی دل نشین آواز کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ وہ ڈاکٹر سی رہا تھا اس کو۔ تو میرا دل بھر آیا، تو میں نے سوچا کہ یہ اس وقت کون سا نشہ لے رہا ہے، یہ کون سی کلوروفارم ہے جو یہ سونگ رہا ہے کہ جس سے اس کو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ میں وہ منظر برداشت نہیں کر پایا، کتنی دیر سوچتا رہا اپنے دل میں۔ میں نے کہا میرا سینہ خالی ہے، شاید میں اس چیز کو محسوس نہیں کر پاؤں گا کہ حفظ قرآن کیا چیز ہے۔ اس نوجوان کو اس مصیبت کے وقت میں سب سے زیادہ جو چیز یاد آ رہی وہ قرآن ہے، اور وہ ایسی دل نشین روانی سے پڑھ رہا تھا، ماشاءاللہ بارش تھا۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کس نعمت کے اندر وہ، میں نے کہا یہ کتنا قریب ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے، کتنا قریب ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح نماز ادا کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، پہلا مقام یہ بتایا۔ تو مجھے یوں لگا جیسے وہ اللہ کو اس وقت دیکھ رہا ہے۔ لا تدرک الابصار، اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتی، لیکن مجھے یہ ہوا کہ کتنا دیدار الہی میں وہ محو ہو گیا ہوگا ذہنی طور پر، کس طرح وہ سوچتا ہوگا اپنے رب کو، کتنا کریم پاتا ہوگا، کتنا رحیم پاتا ہوگا، اس کو کیا نشہ ہوگا اللہ کی محبت کا کہ اس کو یہ تکلیف ہی بھول گئی ہے۔ یہ میں نے مفتی جو ہیں مفتی حسن صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور والے، ان کے بارے میں سنا تھا کہ ان کی ٹانگ کاٹنی تھی، تو ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ، ڈاکٹر نے خود مشاہدہ لکھا اس ڈاکٹر نے، اب یہاں پر اخبار میں بھی میں نے اس کے بارے پڑھا کہ ان ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹنی تھی، گینگرین ہو گئی تھی ان کو،
تو ٹانگ کاٹنی تھی تو مفتی صاحب سے کہا گیا مفتی صاحب آپ نا آپ کو، انہوں نے کہا نہیں اس سے موت بھی واقع ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ چھوڑیں، آپ ٹانگ کاٹیں، میں اپنے ذکر میں محو ہو جاتا ہوں۔ تو وہ مفتی صاحب ذکر میں، اللہ کے ذکر میں محو ہو گئے، ٹانگ کٹ گئی، چیرے لگ گئے، دوبارہ سی دیا، سب کچھ ہو گیا۔ مفتی صاحب کو انہوں نے پھر کر کر کے مفتی صاحب کافی دیر کے بعد انہوں نے ہلایا تو مراقبے سے نکلے، جی فرمائیے، انہوں نے کہا جی ہو گیا آپ کا کام۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ، میں ایسی حالت میں نہیں جانا تھا۔ ایک خمینی کا میں نے پڑھا تھا، خمینی کا جو آپریشن ہوا نا امام خمینی کا، وہ جب لائیو ہوا تو اس نے کہا کہ آپ میں ذکر الہی میں محو ہو جاؤں گا، آپ آپریشن میں اپنا کام کریں، ہم ایسی حالت میں نہیں جائیں گے اللہ کی حالت۔ مجھے یقین نہیں آتی تھی یہ بات، مثلا آدمی بعض کا سن لیتا ہے، سوچتا ہے شاید کوئی افسانوی رنگ بھی ہو، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر لیا ہے۔ وہ جو ہاسپٹل کی مووی جو ہے، وہ دھڑا دھڑ مریضوں کو لا رہے، جب یہ بمبنگ ہوئی نا اسرائیل نے ابھی کی، اس میں آئی تھی وہ، اس میں جب میں نے اپنی آنکھ، میں نے کہا نہیں بھئی سچ ہے، ایسے ہی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسے ہی ہے۔ ان حماق اب بھی اللہ کے ولیوں کا ایسا ہے کہ ذکر الہی میں اور اللہ کے کلام میں ڈوب جائیں تو ان کو یہی نہیں پتا کہ میری ہاتھ کٹ گیا حضرت علی کا کہ تیر نکالنے کے لیے ان کو میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا تو جسم نرم پڑ جائے تو نکال لینا، ٹھیک ہے نا، یہ کس سے ہوئے؟ تو ایسی چیزیں جو ہیں آپ سمجھیں کہ وہ کہاں پر جو ہے لوگ اس کس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہم دنیا کے غموں میں پریشان بیٹھے ہیں تو ہمارا تو کوئی ٹانگ یا جسم کا حصہ نہیں کٹتا، ہمارے تو ذہن کی جنگ چل رہی ہے نا اندر۔ تو جب ہم اپنے رب کو یاد کرنے لگ جائیں گے تو ہمیں وہ جو یہ نقصان، یہ کاروبار کی دوڑ، یہ دنیا کی بھوک، یہ جابز کا تنزل میں آ جانا، یہ بیماریاں نازل ہو جانا، یہ غربت، پھر ہم جب ادھر محو ہی نہیں تو ہمیں یہ تنگی کریں گی۔ انہوں نے اپنے آپ کو محو کر لیا تو درد نہیں ہوا، آپ نے اپنے آپ کو کلام الہی میں اگر محو کر لیا تو فرسٹریشن نہیں ہوگی، ذہنی دباؤ، ڈپریشن سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر جسم کی درد کا علاج قرآن ہے تو روح کی درد کا علاج قرآن کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ تعالی ہمارے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کے دردوں کو جو ہے وہ اسی قرآن کے ذریعے سے دور فرمائے، اور ہمارے لیے اس قرآن کو باعث سے شفاعت قیامت کے روز یہ کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو شفیع بن کر ہمارے لیے آئے، نہ کہ ہمارے مخالفت میں آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا الہی ہمارے ایک دوست سید مہر حسین شاہ بخاری کل رات انتقال فرما گئے، الہی ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اور یا الہی ان کی قبر کو منور فرما اور ان کی قبر میں وسعت عطا فرما، ان کی تمام منزلیں آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔